بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور تمام امت محمدی کی، آمین۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو، روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے۔ روزہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے، اور ہر عمل کی جزا جنت ہے، اور روزے کی جزا اللہ پاک خود ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ دوستو، روزہ ڈھال ہے، جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ نور ہے، ایک ضیاء اور روشنی ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک اہم راز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت و عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یعنی جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم پاک ہو جاتا ہے، اور روزہ انسانی جسم کے لیے شفا کا پیام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، چونکہ سحری کے کھانے میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ دوستو، ماہ صیام اپنے دامن میں برکتیں اور رحمتیں لے کے نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات، جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ روزہ دار جب روزے میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ صیام کی آخری رات آتی ہے تو روزہ دار کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات کی وجہ سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے تو پھر اس کا مالک کچھ دیتا ہے، تو یہ جو بخشش کا مژدہ جاں فضا دیا جاتا ہے تو یہ اس کی مزدوری ہے، اور لیلۃ القدر کی برکتیں اس کے علاوہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن پر خاص کرم نوازی فرمائی کہ اسے یہ رات عطا فرمائی۔ اور 5ویں فضیلت روزہ دار کو جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جنت کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ صیام میرے رب کا مہینہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، ہاں مگر روزہ جو ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں اس کو دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے، جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اسے کوئی گالی بھی دے تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، یہ کہہ کر لڑنے والے کو ٹال دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کے ہاں وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے صلے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے
جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن آواز دی جائے گی اور کہا جائے گا روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس دروازے میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہوگا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے بھی سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ تو ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔